بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریک انصاف کا لانگ مارچ لبرٹی چوک لاہور سے شروع ہو چکا ہے، اپنی منزل اسلام آباد کی طرف رواں دوا ہے۔ عمران خان کی پہلی تقریر نے سیاسی پارا ہائی کر دیا ہے۔ مارچ کے شرکاء کے حوالے سے حکومتی ایجنسیز کی رپورٹ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ بوٹوں کی چاپ سنائی دے رہی ہے۔ وزیر اعظم صاحب استعفیٰ دیجیے، 90% نوجوان عمران خان کے ساتھ ہے۔ شہباز شریف کے مستعفی معاون خصوصی نے بہت کچھ اگل دیا ہے۔ کچھ اور عام ڈیولپمنٹس ہیں، ان پر اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ ہم بات کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ تحریک انصاف کا لانگ مارچ شروع ہو چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وفاقی حکومت کی بوکھلاہٹ اب واضح انداز کے اندر نظر آ رہی ہے۔ لیکن جو اس وقت شہباز شریف کے معاون خصوصی احمد جواد، جو سابق پی ٹی آئی کے بھی عہدیدار تھے، انہوں نے جو استعفیٰ دیا ہے، اس استعفے کا جو متن ہے وہ انتہائی عام ہے، جس کے اندر انہوں نے شہباز شریف کو بہت کچھ آئینہ دکھا دیا، اور دراصل یہ جو اس نظام کی کمزوری ہے وہ اس سے عیاں ہوئی ہے۔ یہ احمد جواد جو ہے اس پر بہت تنقید ہوئی، چونکہ انہوں نے تحریک انصاف کو چھوڑ کر، عمران خان کو چھوڑ کر شہباز شریف کو جوائن کیا تھا، لیکن اب انہوں نے یہاں سے بھی استعفیٰ دیا ہے۔ لیکن جو بڑی بات کی ہے وہ انتہائی اہمیت کی عمل ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنی ضروری ہے۔ اب انہوں نے کہا ہے احمد جواد نے کہ ارشد شریف نے ایک انسان کے طور پر ہم سب کی طرح بہت غلطیاں کی ہوں گی۔ انتہائی عام یہ ویڈیو ہے، آپ ضرور سماعت کیجئے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ارشد شریف نے ایک انسان کے طور پر ہم سب کی طرح بہت غلطیاں کی ہوں گی، لیکن کسی کو اس کی زندگی ختم کرنے کا اختیار نہیں، اور جس نے بھی ایسا کیا انشاءاللہ وہ اس دنیا اور آخرت میں جہنم رسید ہوگا، یہ میرا یقین ہے۔ میں ارشد شریف کا کفن میلا ہونے سے پہلے اپنے ضمیر کی آواز پر استعفیٰ دے رہا ہوں۔ ایسے ملک کی سیاست سے میں ریٹائر ہو رہا ہوں۔ میں نے پی ٹی آئی اور مسلم لیگ دونوں کو اس وقت چھوڑا جب یہ اقتدار میں تھے، اس لیے میں سیاست میں کوئی کمائی کرنے نہیں بلکہ نظریے کی بنیاد پر آیا تھا، اور نظریہ کی بنیاد پر چھوڑ رہا ہوں۔ اب انہوں نے جو آگے بات کی ہے وہ بڑی عام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ ہر روز 17,000 بچے 18 سال کی عمر کو پہنچ رہے ہیں، اور اس میں 90% عمران خان کے نظریے پر کھڑے ہیں۔ اسے اب نہ آپ روک سکتے ہیں اور نہ کوئی ادارہ روک سکتا ہے۔ اختلاف رائے اپنی جگہ، نئے انتخابات کا اعلان کریں، ورنہ بوٹوں کی چاپ سنائی دے رہی ہے، یعنی مارشل لا کا خطرہ ہے۔ آپ کے لیے میرا مخلص پیغام یہ ہے کہ روایتی اور موروثی سیاست کا بھی اس ملک میں کوئی مستقبل نہیں ہے، اور یہ دونوں طرح کی سیاست آپ کے پاؤں کی زنجیریں ہیں جنہیں آپ خوشی خوشی پہنے ہوئے ہیں۔ اس ملک کو حقیقی آزادی چاہیے۔ 75 سال کے بعد بھی ہم غلام ہیں۔ غلاموں کی عزت نہیں ہوتی، چڑھتے سورج جل ڈوب جاتے ہیں، ان کو پوجا کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس ملک کو صرف سچ بچا سکتا ہے، نہ جھوٹ، نہ آئی ایم ایف، نہ فوج، نہ امریکہ، نہ چین، نہ سعودیہ، اور نہ آپ کے شب و روز محنت۔ وزیر اعظم صاحب، میں پوری قوم سے اپیل کروں گا، سچ کے ساتھ کھڑے ہوں، اپنے انا، اپنے ذاتی فائدے اور اپنے سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کر سچ کا ساتھ دیں۔ وزیر اعظم صاحب، ایک حکمران کے طور پر قیامت کے روز آپ جواب دہ ہیں۔ آپ اچھے آدمی ہیں، اس گناہ میں شامل نہ ہوں اور استعفیٰ دے کر اپنی آخرت سنوار لیں۔ یہ چند دن کی حکمرانی یا آخرت کی لامحدود زندگی، سودا برا نہیں ہے۔ یہ بھی کہا، جس ملک میں جھوٹ کا بیانیہ ترقی کا راستہ اور اس کے خریدار معززین شہر ہوں، جس ملک میں ووٹ کو عزت دو جیسے نعرے اقتدار کے حصول تک محدود ہوں، اس ملک کی عوام اور خاص طور پر نوجوانوں کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اور یہ فیصلے کی گھڑی آن پہنچی ہے۔ تو اس پورے معاملے کے اندر جو یہ معاون خصوصی مستعفی ہوئے ہیں، انہوں نے بہت کچھ اور باتیں بھی کی ہیں، لیکن شہباز شریف کو کہا ہے کہ جناب یہ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور آپ کو گھر جانا چاہیے استعفیٰ دے کر۔ لیکن یہ اب دیکھتے ہیں عزت کو بچاتے ہیں یا نہیں بچاتے۔ اب جو حکومتی ایجنسیز نے اس لانگ مارچ کے حوالے سے رپورٹس دی ہیں وہ بڑی حیران کن ہے۔ ایک تو ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ عوام کی بڑی تعداد، بتایا گیا ہے کہ وہ اسلام آباد کا رخ کر رہی ہے۔ چونکہ آج لانگ مارچ لاہور کے اندر رکے گا، تو جو لوگ آج گھروں کو جائیں گے رات کو، وہ دوبارہ کل اسی جگہ شاہ درہ پر عمران خان کو جوائن کریں گے۔ کل
جب گوجرانوالہ پہنچیں گے تو ارد گرد کے آبادیاں اور لوگ بڑی تعداد میں شریک ہوں گے، اور ایک ہفتے کے اندر یہ لانگ مارچ میڈیا کے اندر ڈسکس ہوگا، پوری دنیا کا انٹرنیشنل میڈیا اس کو ڈسکس کرے گا، پاکستان کی جو عوام ہے وہ موبلائز ہو رہی ہے، تو یہ عمران خان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب لیکن اس کے ساتھ ایک تو کہا گیا کہ مسلح جتھے، یہ اس وقت دنیا نیوز پر، جیو نیوز پر حکومتی ذرائع سے ایجنسیز کی رپورٹ کے تحت اس کو چلایا جا رہا ہے کہ مسلح جتھے ان کا اس لانگ مارچ کو جوائن کرنے کا خطرہ ہے، یعنی کوئی جو مسلح دہشت گرد ہیں وہ اس لانگ مارچ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس لیے یہ کام ایجنسیز کو اور حکومتی سیکورٹی فورسز کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جیو پر جو خبر چلی ہے وہ بڑی ہی دلچسپ ہے، یعنی عمران خان کے حوالے سے، ذرائع کے حوالے سے یہ خبر چلائی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ ذرائع کے مطابق اشتہاری اور جرائم پیشہ عناصر کی لانگ مارچ میں شامل ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ لانگ مارچ میں تخریبی عناصر کی موجودگی امن و امان کا سنگین مسئلہ پیدا کر سکتی ہے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کتنی گھبراہٹ ہے، کتنی پریشانی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس وقت پی ٹی آئی کے حلقے سمجھتے ہیں کہ یہ جو میڈیا مہم ہے یہ مسلسل عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف جاری رہے گی۔ اب یہاں پر بتایا گیا، ذرائع نے بتایا، یہ ذرائع بتا رہے ہیں ان کو، لیکن دوسرے چینل اس کو ایجنسیز کی رپورٹ کے طور پر چلا رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور، شہریار افریدی، قاسم سوری گینگز لا رہے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پہلے بھی پی ٹی آئی کے مارچ میں مسلح افراد اور اسلحہ پکڑا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے دفتر کو جرائم پیشہ عناصر کی سہولت کاری کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ پنجاب حکومت کی سرپرستی سے امن و امان کو صورتحال کو قابو میں رکھنے میں مشکلات ہو سکتی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گجرات، لاہور کے مضافات، اٹک، پشاور، گجر گڑھی، باڑہ، بڈھا بیر سے مسلح جتھوں کی آمد کا خطرہ ہے۔ دہشت گرد تنظیمیں بھی صورتحال کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ تو یہ اب پوری جو رپورٹ ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ ایجنسیز جو حکومتی ہے ان کے سب علم میں ہے، تو یقیناً وہ ان جتھوں کو روکنے کی بھی کوشش کریں گے جو مسلح آ رہے ہیں۔ لیکن تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو نہیں مانتے، وہ سمجھتے ہیں کہ خوف و حراس پھیلا کر اصل جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اس جگہ سے عمران خان جو ہے ان کی تقریر نہ سنی جائے اور یہ روکا جائے لوگوں کو اس پورے معاملے کے اندر، اور یہ اس اصل میں یہی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف جو عمران خان نے تقریر کی ہے وہ تقریر انتہائی دلچسپ ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ پوری طرح جو معاملہ ہے عمران خان نے بتایا ہے۔ اور گزشتہ روز آپ کو علم ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک پریس کانفرنس ہوئی، پھر آج آدم سواتی نے پریس کانفرنس کی ہے، تو یہ ایک سیاسی پارا جو ہے وہ ہائی ہو رہا ہے۔ پہلے یہاں پر جو حکومت ہے اور اپوزیشن ان کی لڑائی ہوتی تھی، لیکن اب جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ یہ مقتدر حلقوں اور عمران خان اور تحریک انصاف کی لڑائی بنتی جا رہی ہے۔ شاید تحریک یہ جو حکومتی اہلکار ہیں، عہدیداران ہیں، وہ بظاہر یہ گیم کریں اور اداروں کی جو لڑائی ہے ان کو بڑا وہ انجوائے کر رہے ہوں گے، لیکن جو آج عمران خان نے پہلی طوفانی تقریر کی ہے لانگ مارچ کے آغاز کے اندر، لبرٹی چوک کے اندر، اب بھی جو قافلہ ہے وہ ابھی اچھرا نہیں پہنچا اور لوگوں کا ایک سمندر ہے، ظاہر ہے عمران خان وہاں پر آئے ہیں، لیکن ابھی تمام اضلاع سے لوگوں کو نہیں بلایا گیا۔ ان کو اسلام آباد کے لیے بلایا جائے گا، اور راستے کے اندر جو جی ٹی روڈ ہے اس کے اندر جو ملحقہ اضلاع ہیں وہ لوگ جوائن کریں گے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ عمران خان صاحب نے ایک تو ڈی جی آئی ایس آئی ان کے حوالے سے بات کی ہے، پھر آدم سواتی نے جو نام دو لیے ہیں ان پر انہوں نے بات کی ہے، تشدد کی بات کی ہے، برہنہ کرنے کی بات کی ہے، اور پھر انہوں نے بتایا کہ میں حقیقی آزادی کے جنگ لڑ رہا ہوں اور یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے اپنے ووٹوں کے ذریعے، نہ کہ کسی اور نے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ تو یہ جنگ وہ چاہتے ہیں کہ نہ اس کا فیصلہ امریکہ میں ہو، نہ اس کا فیصلہ دنیا کے کسی اور ملک میں ہو۔ ہماری یہ جد و جہد حقیقی آزادی کی جد و جہد ہے۔ لیکن اس تقریر کے اندر جب خاص طور پر جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، میرے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے، میں سیاسی رہنما ہوں، لیکن کل جو تقریر ہوئی ہے وہ سیاسی ہوئی ہے پریس کانفرنس، اور وہ اس طرح کی سیاسی پریس کانفرنس تو شیخ رشید بھی نہیں کرتا، لیکن اگر میں نے کچھ بول دیا تو معاملات بگڑ جائیں گے، اور میں نہیں سمجھتا، مجھے پاکستان کو ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو افواج ہیں
وہ مضبوط رہیں، اور اس کے اندر ظاہر ہے ایک سیدھا جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے، اس کے اندر جو تلخی پیدا ہو رہی ہے، عوام کے اندر جو اس حوالے سے اب مومنٹم بڑھ رہا ہے، تو یہ بڑے شدید قسم کے بہت سارے اس کے اندر جو ہے وہ خدشات پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ یعنی ایک طرف ایسے لگتا ہے کہ وفاقی حکومت اس پورے ماحول کو، یعنی اداروں اور عمران خان کی جو لڑائی ہے، اس کے اندر رانا ثناء اللہ ان کی پارٹی وہ تو محظوظ ہوں گے، وہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ جیسے رانا ثناء اللہ نے ایک خط لکھا ہے وزارت داخلہ نے تمام صوبائی افسران کو اور آئی جی اور چیف سیکرٹری کے ذریعے متنبع کیا ہے، تو دوسری طرف اسلام آباد کے اندر عمران خان نے اس تقریر کے اندر یہ بھی واضح کیا ہے کہ پچھلی مرتبہ 25 مئی کو تحریک انصاف آئی تھی، لیکن جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کے حکم پر عمل درآمد نہیں ہوا تھا، اور پھر ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا، گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ اب ہم امید کرتے ہیں ہمارا مارچ پرامن ہوگا۔ ہم نے ہمیشہ پرامن جد و جہد کی ہے، اور سپریم کورٹ جو جگہ دے گی اس جگہ پر ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، دھرنا دیں گے۔ ہمارا جو احتجاج ہے اس کو سنا جائے، سمجھا جائے، اور اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائے جائیں۔ اس پورے معاملے پر حکومت سنجیدہ ہوتی ہے، غیر سنجیدگی دکھاتی ہے۔ آنے والے دنوں کے اندر بوٹوں کی چاپ سنائی دے گی، پنجاب میں گورنر راج آئے گا، یا پی ٹی آئی کے اندر بغاوت پیدا کر کے کچھ لوگوں کو تیار کرنے میں جو ہے وہ کامیابی ہو جائے گی۔ یہ ساری چیزیں ابھی لانگ مارچ کے اسلام آباد پہنچنے تک بہت کچھ جو ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر واضح ہو رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن اس وقت بہرحال ایک عوام کا جو جذبہ ہے، جو مومنٹم ہے، جو عمران خان کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ یہ بدقسمتی ہے کہ ادارے اور سیاسی لیڈرشپ وہ آمنے سامنے ہے۔ یہ چیز ایک بڑی جو ہے وہ پریشان کن ہے۔ اگر سیاسی جماعتیں آپس کے اندر رہتی تو یہ ملک کے لیے بہتر ہوتا، لیکن ادارے اور سیاسی جماعتوں کا، قائدین کا سامنے آنا، اس کے اندر بڑے حکمت اور تدبر کے ساتھ ان معاملات کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔